أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله المنان في كتابه التبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا. صلوات اللهم صل على دیگر بآواز بلند صلوات. 1444 ہجری قمری کی پہلی تاریخ ہے اور ہم اپنے سال کا آغاز سید الشہداء مظلوم کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے غم سے کرتے ہیں. کون ہیں سید الشہداء؟ ذرا میرا ساتھ دیجئے گا. وہ ذات کہ جن کی حکومت زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے، فرش پہ بھی ہے، عرش پہ بھی ہے، ملک پہ بھی ہے، ملکوت پہ بھی ہے. وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ حسین ابن علی کی ذات ہے. اور یہ ایام عزا در حقیقت ہمیں امام سے نزدیک کرنے کا سبب ہیں، اس لیے کہ اگر فرش والوں کو نجات چاہیے تو امام حسین کے ذریعے ملے گی، اور اگر عرش والوں کو نجات چاہیے تو حسین ابن علی کے ذریعے ملے گی. میں بات بغیر دلیل کے نہیں پیش کرنے کا عادی. زمین میں حر کو علیہ السلام بنایا اور آسمان میں فطرس کو بالوں پر عطا کیے. جو ذات حر کو علیہ السلام بنائے، فطرس کو بالوں پر عطا کرے، وہ کوئی اور نہیں، حسین ابن علی کی ذات ہے. کیا مقام ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ اگر مجلس منسوب ہو جائے، محفل منسوب ہو جائے تو وہ عالی ہو جائے، اگر خاک منسوب ہو جائے تو وہ خاک شفا بن جائے، اگر ذکر کرنے والا امام حسین علیہ السلام کا ذاکر بن جائے تو اس کے لیے پروردگار عالم بہشت میں خاص دروازہ معین فرما دے. عزادار اگر امام حسین علیہ السلام کے غم میں ایک آنسو بہا دے تو جنت اس کے اوپر واجب ہو جائے. یعنی کیا مقام ہے اور کیا منزلت ہے کہ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو یہ مقام نہیں بلکہ ان کے خون اطہر کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے عرش پر امام حسین علیہ السلام کے خون کو قرار دیا ہے. یعنی بے انتہا بلند مقام ہے امام حسین علیہ السلام کا. اور اب امام کی عظمت اگر آپ محبت سے سنیں گے تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. آپ گھبرا کے سن رہے ہیں بہت. کیا مقام ہے امام حسین علیہ السلام کا؟ ایک حدیث ہے، حدیث مفاخرہ کے نام سے، یعنی فخر بیان کیا گیا ہے اپنا اپنا. اسے کہتے ہیں مفاخرہ. توجہ سب کی ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ حدیث مفاخرہ کس کے درمیان ہے؟ یہ مولا متقیان اور امام حسین کے درمیان ہے. یعنی مولا متقیان نے اپنے فخر بیان کیے اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں اپنے مقامات کو بیان کیا. یہ حدیث مفاخرہ ہے، مفصل حدیث ہے. القطرہ ایک کتاب ہے، مناقب اہل بیت کے نام سے ترجمہ ہو چکی ہے.
آیت اللہ احمد مستنبط کی کتاب ہے، اس کتاب میں بھی یہ درج ہے، اور فضائل ابن شاذان میں صفحہ نمبر 84 سے لے کے 86 وہاں پر بھی یہ روایت درج ہے، اور آپ کی سماعتوں کی وہاں سے نظر کر رہا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآلہ، جتنی بڑی تعداد میں ہیں اس سے بلند صلوات بھیج دیجیے، اللہم صلی علی محمد۔ نبی کریم کی خدمت میں امیر المومنین تشریف فرما ہیں، اتنے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں، اور جب امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں کہ بابا آپ زیادہ افضل ہیں، آپ زیادہ برتر ہیں، یا میں زیادہ، میرا مقام بڑا ہے؟ تو اب وہاں امیر المومنین فرماتے ہیں اتفاخرون یا حسین، اے حسین کیا یہاں پر مجھ سے مفاخرہ کرنا چاہتے ہو؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اپنے مقامات کو بتانا چاہتے ہو کہ کون افضل ہے؟ دیکھیں یہ محبت کی گفتگو ہے، اس میں کوئی اور بات نہیں ہے، کسی اور رخ سے نہ دیکھیے اس کو، یہاں باپ بیٹے میں ایک محبت میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کے مقامات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں اللہ کے حبیب داور ہیں اور داوری فرما رہے ہیں، فیصلہ فرمانے والے ہیں، اور یہاں اللہ کے حبیب نے جب اس بات کو سنا تو فرمایا کہ اے حسین کیا تم مفاخرہ کرنا چاہتے ہو تو داور میں بنوں گا، علی اپنے فضائل بیان کریں، تم اپنے فضائل بیان کرو۔ تو پہلے جن کی نوبت ہے وہ کون ہیں؟ امیر المومنین ہیں، لہذا مولا متقیان نے اپنے فضائل بیان کرنا شروع کیے، اور 70 کے نزدیک مولا متقیان نے اپنے فضائل بیان کیے۔ میں اس میں سے چند کی طرف اشارہ کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں انا امیر المومنین، اے حسین تم میرے مقام کی کیا بات کرتے ہو، میں تمام مومنین کا امیر ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پھر آگے ارشاد فرمایا انا لسان اللہ، انا عین اللہ، انا وجہ اللہ، انا ید اللہ، ید اللہ بھی میں علی ابن ابی طالب ہوں، اللہ کی لسان بھی میں علی ابن ابی طالب ہوں، اللہ کی عین عین اللہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، اللہ کا وجہ کہ جس کو دیکھنا عبادت ہے میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اور اب آگے مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ بدر کا فاتح بھی میں ہوں، خیبر کا فاتح بھی میں ہوں، احد کا فاتح بھی میں ہوں، حنین کا فاتح بھی میں ہوں، جس معرکے میں میں گیا میں کامیاب رہا، اور میرے متعلق اللہ کے حبیب نے غدیر خم کے میدان میں یہ اعلان فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو یہاں بہت سے فضائل مولا نے بیان کیے، انہی فضائل کے درمیان مولا نے کچھ ایسی فضیلتیں بیان کی کہ جن کو آپ باقی تو سنتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے فضائل بیان کیے کہ جو شاید بیان نہیں ہوتے اور کم بیان ہوتے ہیں۔ فرمایا انا ابو الیتاما، میں یتیموں کا باپ ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں یتیموں کی سرپرستی کرنے والا باپ ہوں، وَكَهْفُ الْأَرَامِلِ، اور جو بیوائیں ہیں ان کی سرپرستی کرنے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اور پھر مولا نے بہت سے فضائل بیان کیے اپنے، اور پھر جب ان تمام فضائل کو مولا متقیان بیان کر چکے تو اس کے بعد باری آئی امام حسین علیہ السلام کی، مگر اس سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا رسول اللہ نے، فرمایا اے حسین یہ جو تمہارے بابا علی نے فضائل بیان کیے ہیں یہ فضائل کا ان کے فضائل کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، یعنی 70 فضائل مولا نے اپنے بیان کیے اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں۔ اور اب یہاں امام حسین علیہ السلام سے رسول اللہ نے خطاب کیا اور فرمایا اے حسین اب تم اپنے فضائل کو بیان کرو۔ تو یہاں سب سے پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا امام حسین علیہ السلام نے، سب کی توجہ چاہوں گا، فرمایا انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں اس ابو طالب کے بیٹے علی کا بیٹا حسین ہوں جس کے اتنے زیادہ فضائل ہیں۔
یعنی میری پہلی فضیلت ہی یہی ہے کہ میں اسی ابو طالب کے بیٹے علی کا بیٹا ہوں۔ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ خدا کے علاوہ ان کے فضائل کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، ان کا فردن میں ہوں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَأُمِّ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہا، صلوات صلی علی فرمائے کہ میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ جو تمام جہاں کی، دونوں جہان کی خواتین کی سردار ہیں، یہ میری فاطمہ ہے، میری مادر گرامی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وجدی محمد المصطفیٰ، اور میرے جد محمد مصطفیٰ ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اے بابا یہ بتائیے آپ کے بابا زیادہ بافضیلت ہیں یا میرے بابا؟ آپ کی مادر گرامی زیادہ بافضیلت ہے یا میری مادر گرامی؟ آپ کے جد میرے جد محمد مصطفیٰ زیادہ بافضیلت ہیں یا آپ کے جد؟ اور پھر ایک فضیلت کو اپنی بیان کیا، فرمایا میں وہ ہوں کہ جن کو لوری میکائیل سناتا ہے، جھولا جبرائیل جھلاتا ہے۔ مل کر صلوات بھیجے محمد والے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی کس شخصیت، یعنی کیا انسان بیان کرے؟ واقعتاً زبانیں ان کے مقام کو بیان کرنے سے قاصر ہے، بیان قاصر ہے، زبان عاجز ہے، ذہن قاصر ہیں کہ ان کی ایک فضیلت کو انسان بیان کر دے، ان کے مقام کو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ جو فرامین قرآن ہیں، فرامین نبی کریم ہیں، اس کی روشنی میں انسان کچھ بیان کر دے۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات۔ اب اس بات کو آپ مسلسل سنتے ہیں، مگر یہ مفصل حدیث ہے جو مختصر ایک جملہ اس کا بیان ہوتا ہے۔ یہ روایت کس طرح سے ہیں؟ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب کی خدمت میں ایک صحابی موجود ہیں، اتنے میں امام حسین جو کمسن ہیں وہ تشریف لے کر آتے ہیں۔ اور جب امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں مرحباً بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض۔ سب کی توجہ ساتھ ہونی چاہیے، ایام ادا کا آغاز ہے، اس طرح تھک کے نہ سنیے، بیدار ہو کے سنیے۔ فرمایا خوش آمدید اے ابا عبداللہ، اے وہ کہ جو زمینوں کی بھی زینت ہے، آسمانوں کی بھی زینت ہے۔ اب دیکھیں یہ جملہ بہت عظیم ہے، اور یہ جو زبان بیان کر رہی ہے وہ معمولی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ زبان بیان کر رہی ہے کہ جس کے متعلق قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو بیان کرتے ہیں وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اے آسمان و زمین کی زینت، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ رسالت میں اگر حسین نہ ہو تو نہ آسمانوں میں حسن موجود ہے نہ زمینوں میں حسن موجود ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یعنی اگر امام حسین علیہ السلام، لیکن زینت زین السما، یعنی آسمان و زمین کی زینت، اگر زینت نہ ہو تو حسن نہیں آتا۔ یعنی نگاہ رسالت میں جس کے وجود سے زمینوں میں حسن ہے وہ حسین ہے، آسمانوں میں حسن ہے وہ حسین ہے۔ اب جیسے اس بات کو صحابی نے سنا تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کم سن، ان کے نگاہ تو ظاہر پر ہے نا، اس کے مطابق سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ کم سن کیسے آسمان و زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟
ان کی نگاہ در حقیقت انہی کی نگاہ کی طرح ہے کہ جنہوں نے یہ دیکھا کہ دوست پر سوار ہیں، مگر یہ نہیں دیکھا کہ دوست پر کون سوار ہے، یہ دیکھا کہ کس کے دوست پر سوار ہیں۔ تو اس موقع پر جب دوست پر سوار کر کے لے کر جا رہے تھے تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ نگاہ کو موڑا، فرمایا یہ نہ دیکھو کہ سواری کیسی ہے، یہ دیکھو کہ سوار کیسا ہے۔ تو ان کی نگاہ بھی اسی طرح سے تھی، لہذا انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے آسمان و زمین کی زینت ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی آسمان و زمین کی زینت بن جائے۔ اور بات بہرحال درست ہے کہ رسول اللہ سے افضل کائنات میں کوئی نہیں ہے، مگر اب یہ اللہ کے حبیب کا اپنا بیان ہے، فرمایا آسمان و زمین کی زینت حسین سے ہے۔ اب جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اس موقع پر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان الحسین، عجیب جملہ ہے اور یہ رسالت کا بیان ہے، فرمایا ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض، تم حسین کے مقام کو کیا جانو، حسین آسمانوں میں زمین سے زیادہ بزرگ و برتر ہے۔ یعنی زمین میں کتنی عزاداری ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی، کتنا غم منایا جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام کا، مگر اس سب کے باوجود رسالت کا بیان یہ ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ کم ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ امام کا مقام اس سے بڑھ کر ہے، اور وہ بڑھ کر مقام کیا ہے؟ آگے جملہ ارشاد فرمایا، وہ جو جملہ آپ سنتے رہتے ہیں فَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ۔ اس لیے آسمانوں میں برتر ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے عرش کے دائیں جانب یہ لکھا ہے کہ بے شک حسین چراغ ہدایت بھی ہیں، کشتی نجات بھی ہیں۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پروردگار عالم نے اپنے عرش کے دائیں جانب کیا لکھا ہے؟ امام حسین کے نام کو لکھا ہے کہ امام حسین چراغ ہدایت ہیں، کسی اور کے نام کو کیوں بیان نہیں کیا پروردگار نے؟ یہاں جناب آدم کی ہدایتوں کا تذکرہ نہیں آیا، یہاں جناب نوح علیہ السلام کی ہدایتوں کا تذکرہ نہیں آیا، یہاں جناب ابراہیم خلیل اللہ کی رسالت و ہدایت کا تذکرہ نہیں آیا، یہاں جناب موسیٰ کلیم اللہ کے کوہ طور پر جا کے مناجات کا ذکر نہیں آیا، یہاں جناب عیسیٰ روح اللہ کی رسالت و ہدایت کا تذکرہ نہیں آیا، بلکہ کس بات کا تذکرہ آیا؟ امام حسین علیہ السلام کی ہدایت کا تذکرہ آیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ گھبرا کے سن رہے ہیں؟ یہاں اس سے بڑھ کے جملہ کہوں، رسول اللہ کی رسالت کو بیان نہیں کیا گیا، یہاں مولا متقیان کی ولایت کو بھی بیان نہیں کیا گیا، بلکہ ایک جملہ لکھا گیا، اور وہ جملہ کیا ہے کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ کیوں؟ ان تمام کے کارہائے رسالت کیا کم ہیں کہ اس کو بیان نہ کیا جائے؟ نہیں، اس کو اس رخ سے دیکھیے اور اس اعتبار سے دیکھیں کہ جس وجود کی وجہ سے آدم کی ہدایتیں بچ گئی وہ حسین ہے، جس کے صدقے میں نوح کی ہدایتیں باقی رہیں وہ حسین ہیں، جن کے صدقے میں ابراہیم خلیل اللہ کی ہدایتیں رسالتیں باقی ہیں وہ حسین ہیں، جن کے وجود کی برکت کی وجہ سے جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کی رسالت باقی رہی اور ہدایت باقی رہی، وہ کوئی اور نہیں امام حسین ہیں، جن کی رسول اللہ کی رسالت باقی ہے، علی ابن ابی طالب کی ولایت باقی ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، صرف حسین ابن علی کی ذات۔ وارث آدم و نوح امام حسین علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیلی گفتگو کروں، اور آج موضوع پہ گفتگو نہیں ہے، اس لیے کہ ایام اعزاں ہیں، دلوں کو آمادہ کرنا ہے۔ بس ایک بات کو آپ کی زحمت تمام کر دیں۔ دیکھیں یہاں لفظ کیا استعمال ہوا؟ ان الحسین مصباح الہدی، توجہ میرے ساتھ رہیں، بے شک حسین چراغ ہدایت ہے۔ چراغ کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا؟ مصباح کا لفظ استعمال ہوا۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے چراغ کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے سراج کا لفظ۔ لیکن سراج کے لفظ کو اس مقام پہ بیان نہیں کیا گیا، بلکہ کون سا لفظ استعمال کیا گیا؟ مصباح کا لفظ استعمال کیا۔ یہ مصباح میں اور سراج میں فرق کیا ہے؟
تو غور کیجیے، سراج کے لفظ اس کے معنی بھی چراغ ہیں، مصباح کا لفظ اس کے معنی بھی چراغ ہیں، مگر پروردگار عالم نے سراج کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ مصباح کا لفظ استعمال کیا۔ یہ کیوں پروردگار عالم نے مصباح کا لفظ استعمال کیا؟ اس لیے کہ مصباح میں اور سراج میں فرق ہے۔ مصباح اور سراج میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سراج اس چراغ کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ روشن ہوتا ہے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ چراغ روشن ہے، فضا تاریک ہے۔ لیکن مصباح اس چراغ کو کہا جاتا ہے کہ جو اتنا زیادہ چراغانی کرتا ہے اور اتنا زیادہ منور ہوتا ہے کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ دن ہے یا رات ہے۔ یہ فرق ہے مصباح میں اور سراج میں۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں امام حسین کو سراج نہیں مصباح کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو حسین وہ ذات ہے کہ جس کی وجہ سے جو تاریکیاں ہیں دور ہو جاتی ہیں، اندھیرے پاٹ ہو جاتے ہیں، ظلمتیں جس کے وجود کی وجہ سے دور ہوتی ہیں، وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، حسین ابن علی کی ذات ہے۔ برائے خوشنود یہ مصباح الہدا امام حسین علیہ السلام اور شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ مقام ہے امام حسین علیہ السلام کا، نہ کوئی ان کے ذکر کو مٹا سکا، نہ کوئی مجلس کو ختم کر سکا، نہ عزاداری کو ختم کر سکا، خود ختم ہو گئے، مگر یہ حسین ابن علی کو کوئی ان کے ذکر کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر کو قلم کیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ سر قلم ہو جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، مگر یہ سر نوک نیزہ پر بھی سر بلند ہو گیا۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ اور زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے جو اب بھی شجر حسین کا ہے۔ سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، شمشیر کا جب سوال ہوا، بیعت کا سوال ہوا تو جواز بہت ہے۔ سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے۔ اور آخری شعر کیا بہترین کہا، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ مل کر بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ یہ مقام ہے امام حسین علیہ السلام کا، ان کی عظمتوں کو انسان درک نہیں کر سکتا، مگر یہ عظمتیں امام حسین علیہ السلام کو شہادت کی وجہ سے نصیب ہوئی کہ جو کربلا کے میدان میں امام نے پیش کی۔ اور اس کا آغاز 28 رجب سے ہوا۔ مصیبتوں کا آغاز امام پر 28 رجب سے، جب امام علیہ السلام مدینے کو چھوڑ کر نکلے ہیں۔ یہ امام پر بہت سخت گھڑی ہے اور بڑا سخت مرحلہ ہے کہ امام اپنے نانا کے مدینے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انسان کے لیے وطن کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، جو غریب الوطن ہوتا ہے وہی اس غم کو محسوس کر سکتا ہے۔ اور پھر جس شہر میں نانا کی قبر اقدس ہو، مادر گرامی کی قبر مطہر ہو، برادر گرامی کی قبر ہو، انسان کے لیے وہ چھوڑنا بہت سخت ہوتا ہے۔ جب خط آیا اور سید الشہداء اپنے ساتھ 18 بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر آئے، اور اس موقع پر بالکل مختصر کر رہا ہوں، روایت طولانی ہے، جب بیعت کا سوال ہوا تو امام نے ایک جواب دیا، اور یہ ہر
حسینی کا بھی یہی جواب ہے۔ امام نے فرمایا کل کا سورج گواہی دے گا حسین نے کس کی بیعت کی اور کس کی بیعت سے انکار کیا، کل کا سورج گواہی دے گا۔ اور یہ کہہ کر جب جانے لگے تو ایک ملعون نے وہاں پر جسارت کی کہ آج حسین قابو میں ہیں، آج حسین کو نہ جانے دو۔ امام نے بلند آواز میں سرزنش کی، اور جیسے ہی امام کی آواز بلند ہوئی تو بنی ہاشم دوڑ کر دربار میں داخل ہو گئے، اور جو سب سے پہلے داخل ہوئے وہ کوئی اور نہیں ابوالفضل عباس، اجرکم اللہ۔ حضرت عباس کا نام آیا، آپ کی آنکھوں میں اشک آ گئے، آپ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بار الہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما جو ہمارے جد امام حسین کی مصیبت میں بلند ہوتی، تھک کے گریہ نہیں کرنا، حق ادا ہو جائے۔ اس لیے کہ آج ایک ماں اپنے رومال کو لے کر آئی ہے اور چاہنے والوں کے اشک کو اس میں جمع کرتی ہے، اور یہ آنسو حوض کوثر میں شامل ہے، یہ قطرات حوض کوثر ہیں۔ اجرکم اللہ۔ امام نے اپنے بھائی کو سنبھالا اور واپس لے کر آئے، کہا ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے، میں کہوں گا مولا عباس کو جنگ کرنے کی اجازت ملی ہی کب؟ اگر اجازت بھی ملی ہے تو پانی لانے کی اجازت ملی ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں ملی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آئے گھر میں اور کہا کہ اے بہن زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، سامان سفر باندھ لو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہاں سامان سفر کی تیاری ہوئی اور امام نے اپنا مصلی عبادت بجھایا اور آدھی رات تک عبادت کرتے رہے مصلی پر، اور پھر جب آخری پہر آیا تو آئے اپنے نانا کی قبر مطہر پر، اور ایسے قبر سے لپٹ گئے کہ جیسے کوئی ننھا بچہ اپنے نانا کی آغوش میں جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اور گریہ فرمانا شروع کیا، اور اتنا گریہ فرمایا کہ غشی طاری ہو گئی۔ خواب کے عالم میں اپنے نانا رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ نانا نے کہا اے نواسے اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، ہم بھی تمہارے منتظر ہیں، تمہارے بابا بھی تمہارے منتظر ہیں، تمہاری ماں فاطمہ زہرا بھی تمہاری منتظر ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خواب سے بیدار ہوئے، گھر تشریف لے کر آئے، اور اب جو تیاریاں ہیں کہ کس طرح سے ہیں، اس طرح سے ہیں کہ پہلے راوی کہتا ہے کہ بنی ہاشم کے جو محلہ ہے اس کے گرد قناتیں باندھی گئیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں مدینے آیا تو میں نے دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم میں قناتیں بندھی ہوئی ہیں، اور کچھ اونٹ لے کر آئے گئے، اور ان اونٹوں پر خیموں کو بار کیا گیا، اور وہ اونٹ آگے بڑھ گئے۔ یہ خیمے کون سے ہیں؟ شام غریبہ میں یہی خیمے چل جائیں۔ اجرکم اللہ۔ یہ وہی خیمے ہیں جو بار ہوئے۔ پھر کچھ اونٹ لے کر آئے گئے، ان اونٹوں پر مشکوں کو سوار کیا گیا۔ یہ مشکیں کون سی ہیں؟ یہ وہی مشکیں ہیں کہ جنہیں ننھے ننھے بچے دیکھیں گے اور العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ اب جب یہ اونٹ بھی آگے بڑھ گئے تو اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے اونٹ لایا گیا۔ گھر سے ایک بی بی آتی ہے، ایک جوان بازو کو تھامتا ہے اور سوار کرواتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی گھر سے باہر تشریف لے کر آئیں، ایک جوان آگے بڑھا اور بڑھ کر اب اس بی بی کو سوار کروایا۔ میں نے سوال کیا کہ یہ بی بی کون ہے، یہ جوان کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ بی بی ام فروا ہیں، یہ جوان جناب قاسم ہیں جنہوں نے اپنی مادر گرامی کو سوار کروایا۔ اجرکم اللہ۔ راوی کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بی بی آئی، ایک اور جوان آگے بڑھا اور بڑھ کر ان کو سوار کروایا۔ یہ بی بی کون ہیں، یہ جوان کون ہیں؟ جب سوال کیا تو جواب ملا یہ بی بی ام لیلہ ہیں، مادر علی اکبر ہیں، یہ علی اکبر ہیں جنہوں نے اپنی مادر گرامی کو سوار کروایا۔ اجرکم اللہ۔ کی شان سے مدینے سے سب سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اتنے میں ایک بی بی ہے جو چند کنیزوں کے جھرمٹ میں گھر سے باہر نکلی، اور جب ان کا باہر نکلنا تھا تو اس طریقے سے باہر نکلی کہ جناب عباس آگے بڑھے، اکبر آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، امام حسین جو مسند پر تشریف فرما تھے آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر اس بی بی کو سوار کروایا۔
ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا یہ 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں یہ کون بیوی ہے کہ جو اس شان سے نکلی کہ سب نے مل کر انہیں سوار کروایا؟ ایک مرتبہ جواب ملا یہ کوئی اور بیوی نہیں ہے بلکہ یہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ، یہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ ہیں۔ ارے عباس نے بڑھ کر سوار کروایا ہے، حسین آگے بڑھے، قاسم و اکبر آگے بڑھے، میں کہوں گا شہزادی یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے۔ جب 11 محرم آئے گی ارے سب بیویوں کو سوار کروا دیں گی۔ ایک مرتبہ جب اس ناطے کے پاس آئیں گی جس پر خود کو سوار ہونا ہوگا، فرات کا رخ کر کے کہیں گی اے بھیا عباس کہاں ہو؟ ارے شان سے مدینے میں سوار کروایا تھا، یہاں کوئی سوار کروانے والا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان آنسوؤں کو جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین واکتبنا مع زوار الحسین واحشرنا یوم القیامت تحت لواء الحسین واجعلنا من الباقین فی مجلس عزاء الحسین واجعلنا من انصار الحسین وادخلنا الجنة من باب الحسین وادخلنا الجنة مع انصار الحسین علیہ السلام۔